سے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ سن رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک رشتے نبھانا سکھانے آنے چاہیے. ہمیں ہر والدین کو، ہر پرنسپل کو، ہر ٹیچر کو کم از کم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک فقرہ لازمی طور پر رشتے نبھانے کے اوپر بولنا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ بن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am محمد عرفان وزیر فرام ZS موٹیویشنل چینل. ناظرین، میری جو ہے وہ بڑی ہی شدید ایک خواہش تھی کہ میں اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک میسج جو ہے وہ اس پوری پبلک امیر کو دینا چاہوں. میری بڑی دنوں سے یہ چل رہی تھی، تو آج سر کے جو ہے وہ انویٹیشن کے اوپر جو ہے وہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. ہم صرف اور صرف جو ہے وہ تعلیم اور صرف تعلیم کی طرف فوکس کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم بھول رہے ہیں، اور وہ ہم بچوں کے اندر جو ہے وہ ریلیشن شپ اور رشتہ داری کو قائم کرنا جو ہے وہ ہم بھولے جا رہے ہیں. میری اس پلیٹ فارم سے تمام جو میرے ناظرین سن رہے ہیں ان سب تک یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ ناروا سلوک وہاں پر اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے ماں سے بہت زیادہ جو ہے وہ تربیت حاصل کرتا ہے. ماں اسے کیا کر رہی ہے، بلکہ ہمارا سارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 سال کا بھی بچہ ہوتا نہیں اور ہم اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں. یہ کہیں پر بھی کسی بھی طور پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے 7 سال تک کے بچے کو، ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے، اور جب یہ 7 سال پورے ہو جائیں، اس کا پیار جو ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کی ہر چیز کی سمجھ آ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کو اسکول میں جو ہے وہ بھیجنا چاہیے اور اس کی تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے. یہ ایک بہترین عمر ہے سیکھنے کی، 7 سال کے بعد کی جو ہے وہ عمر. اور اس کا بھی ایک اگلا لیول ہے جو کہ 14 سال تک جو ہے وہ بچے کی تربیت کا ایک لیول جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بچے کو ہمیں غلام بنا کر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور تیسرا جو ہے وہ اس کے بعد جب بچہ جو ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ایک فرینڈلی ماحول دینا چاہیے 14 سال کے بعد سے لے کر، اور تب تک ہمیں اس کو فرینڈلی ماحول دینا چاہیے جس دن آپ کے بچے نے آپ کے خلاف رائے قائم کر دی لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو اس دن سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک میچورٹی لیول کے اوپر چلا گیا ہے. اور اس دن اس کی بے شک آپ انگلی چھوڑ دیجئے گا، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی شک والی بات نہیں ہوگی. وہ کبھی بھی کہیں پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا. تو یہ ایک تربیت کا ایک لیول ہے. ہم نے ریلیشن شپ کو اس سینس کے اندر ختم کر دیا کہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ کتابوں کو، نمبروں کو، رٹے لگوانے کو اور جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس سارے اسنا کے اندر ہم بھول گئے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت کا لیول کیا تھا. ہم نے بچے کی تربیت جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے. میری جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر بتانے والی، لیکن اس جو آج کی میری موٹیویشنل ایک آپ کے ساتھ ڈائلاگ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم از کم ہماری بچیوں کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں لے کر آنا ہے، کیونکہ ایک بچی جو ہے وہ ایک پوری ایک نسل کی ذمہ دار ہوتی ہے. آنے والے بچوں کی تربیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایک بچی کے اوپر ہوتا ہے. ایک جو لڑکا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا مطلب کہ ایک مستقبل سنوار رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری جو بیٹی ہوتی ہے وہ پوری ایک خاندان کو سنبھال رہی ہوتی ہے. لہٰذا ان کو اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کروانا ہے، اس بات کے اوپر لے کر آنا ہے اور ان کو اس تربیت کے پرسپیکٹو کے اندر سوچنا ہے. ہم دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے جو ایک ہمارے ادب کا لیول تھا وہ آج کتنا پیچھے جو ہے وہ چلا گیا ہے. اس کے اندر کن کا قصور ہے؟ یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ہم تک پیغام جو ہے وہ صحیح نہیں پہنچایا، اور ہم نے جو ہے، لیکن اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اس پیغام کو، اس تربیت والے پیغام کو ہم آگے لے کر آئیں اور آگے لے کر جائیں اور لوگوں تک منتقل کریں. کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر
یہ پیغام چھوڑ دیا تو یقین کریں آنے والے وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے المیہ ہوگا، ہمارے لیے یہ ایک جو ہے وہ برا وقت ثابت ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کو ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہ کروایا۔ اب ریلیشن شپ میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ایک بچے کا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ریلیشن شپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے باپ کو کس طریقے سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کب بات کرنی ہے، اس کے حدود کار کیا ہیں۔ ایک بچے کو لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کب اس کے لہجے کو سمجھنا ہے، کب اس کے غصے کو سمجھنا ہے، اور کب اس کی چیزیں کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہے، سب سے پہلے اس کو یہی سب سے بیسک نیڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، ہمارے بچوں کو بہن بھائیوں کے رشتے کو نبھانا آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب وہ بڑا ہو کر جب اس کے بچے ہوں گے تو ان کے آپس میں یہی چیزیں جو ہے وہ منتقل ہوں گی۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے نکل کر آتے ہیں تو ہمیں اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارا بچہ، آپ خود سوچیں، آج کل کا بچہ، کبھی کسی ایک بچے نے بھی آج کل کسی اپنی ماں کو کہا کہ آج میرے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا، امی مجھے کھانا دے دیں؟ اور آج سے 10 سال پہلے یہی بات ہم اپنے والدین کو کہتے تھے۔ ہم یہ بالکل بولتے تھے کہ اماں جی یا ابا جی ہمارے گھر میں جو 7-3 گھر ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمیں ان کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے۔ اور آج جو ہے وہ ایک موبائل کی لت نے ہمیں اتنا زیادہ کلوز کر دیا ہے، ہم اپنے ساتھ والے گھر کے اندر کبھی ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کوئی بن رہی ہے کوئی چیز، ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں رشتہ دار آ جائیں تو ہمارے بچے کمروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بات کرنے والا صرف کون ہوتا ہے؟ ہمارے والدین، اور ہم ان کے ساتھ بات کرنا، سلام کرنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھتے۔ یہ اب تک تو بات بیئریبل ہو رہی ہے، برداشت کی حد تک ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ جو ہے یہ بہت زیادہ، جب یہ نسل ایک ماں باپ کے لیول کے اوپر پہنچے گی، جو اس وقت 14-15 سال کی عمر کے اندر بچے ہیں، وہ ایک جب پہنچے گے تو یہ جو ہے وہ ان کے بالکل بھی اندر نہ کوئی محبت کا ایلیمنٹ ہوگا، نہ کوئی الفت کا ایلیمنٹ ہوگا، نہ کوئی چاہت کا ایلیمنٹ ہوگا، اور صرف جو ہے وہ ہم اسی دور کے اندر جو ہے وہ پس کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا میرا تمام یہاں سے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ سن رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک رشتے نبھانا سکھانے آنے چاہیے۔ ہمیں ہر والدین کو، ہر پرنسپل کو، ہر ٹیچر کو کم از کم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک فقرہ لازمی طور پر رشتے نبھانے کے اوپر بولنا چاہیے، تاکہ یہ معاشرہ بن سکے، تاکہ ہماری جسم سے باہر نکل کر ہم کمیونٹی لیول کے اوپر بات کر سکیں۔ اور اگر ہم نے صرف اور صرف جسم کی بات کی تو وہ ایک جانور بھی بات کر رہا ہے، جانور بھی چارہ کھا رہا ہے۔ ہمیں تو جب تک ہم نے ایز اے انسان بہت ترقی کر لی ہے، آپ سوچیں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے آج آپ اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا 10 سال پہلے آپ کے پاس جو گاڑی تھی آج بھی آپ کے پاس وہ گاڑی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا 10 سال پہلے ہم سائیکل کے اوپر چلنا بڑا پسند کرتے تھے؟ کیا آج ہم سائیکل کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے ہر چیز کے اندر ترقی کر لی ہے، ہر جگہ پر ترقی کر لی ہے، لیکن ہم نے ترقی نہیں کی تو کس چیز کی نہیں کی؟ ہم نے کمیونٹی کو ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے بطور معاشرہ اوپر نہیں آئے، ہم بطور انڈیویجول اوپر چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان ڈوبے جا رہا ہے، جبکہ ہم ایز اے انڈیویجول بہت ترقی کر رہے ہیں۔ جتنا پیسہ ہم 10 سال پہلے تھا کیا آج اتنا ہی پیسہ نہیں؟ بالکل ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے نسبت۔ لہٰذا جب ہم نے یہ رشتے نبھانا سیکھ لیے، اس سے ہمارے معاشرے کی قدریں بڑھ جائے گی، اور اس کا فرق جو ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے، اور اس کا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ ہماری ویلیوز پر پڑے گا۔ ہمارا بچہ اس وقت کس چیز کو سب سے زیادہ اچھا سمجھ رہا ہے؟ پیسے کو۔ ہمارے بچے کے رول ماڈل کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ حالانکہ ہمارے رول ماڈل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، ہمارے رول ماڈل تو حضرت ابوبکر صدیق ہونے چاہیے جنہوں نے سچائی کا لقب لیا، ہمارے رول ماڈل تو حضرت عمر ہونے چاہیے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کر کر دکھایا، ہمارا رول ماڈل تو عثمان غنی ہونا چاہیے جس نے سخاوت کر کر دکھائی، اور ہمارا رول ماڈل تو حضرت علی ہونے چاہیے تھا جنہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے کارنامے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر بچھائے۔ اور ہمارے آج کل کے رول ماڈل جو ہیں وہ کون ہو چکے ہیں؟ وہ پیسے والے ہو چکے ہیں، وہ لوگ ہو چکے ہیں جن کے پاس اچھی گاڑی ہے،
لہذا ہم نے اپنی ویلیوز کھو دی ہیں. ہم نے کبھی آج تک ایماندار بندے کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا, ہم نے سچ بولنے والے کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا. یہ ہمیں بنانا پڑے گا, اور جب تک ہم بچوں کے اندر یہ والی چیزیں نہیں پیدا کریں گے, ہمارا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر ایک با کردار شہری جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کے اندر کم از کم یہ چیز بھر سکوں کہ پیسے کی بجائے ہمیں اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کو سمجھنا ہے. ہمیں اپنی صرف کتابوں کی بجائے ہمیں تربیت کے اوپر ورک کرنا ہے, اور ہم نے صرف نمبروں کی لینے نہیں ہے, بلکہ ہم نے ایک حقیقی تعلیم جس کی اس معاشرے کی بلندی کے لیے جو ضروری ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے. ہم نے نمبروں کو پرموٹ نہیں کرنا. ہم نے نمبر لے کر کیا کرنے ہیں اگر ہم نے اپنے امی ابو سے بات ہی صحیح نہیں کرنی, یا ہم نے اپنے اتنے نمبر, ہم نے 100/100 لے کر کیا کرنا ہے اگر ہم نے صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو سلام ہی نہ کیا. ہم نے اس 1100/1100 کا کیا کرنا ہے اگر ہم نے اپنے تایا کو دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا, اپنی پھوپھی کو دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا, تو پھر ہم نے کیا وہ نمبر حاصل کر کے کیا کیا. تو یہ والی جو ہری چیزیں ہیں, اور ایک دن ہمیں اس بات کے اوپر, ہمیں تمام بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ آج جو وہ جس ایج کے اندر ہیں 10 سال بعد انہوں نے کس دور سے گزرنا ہے, کس جگہ سے گزرنا ہے, کس وقت سے گزرنا ہے. آج جو 15 سال کا بچہ ہے اس نے 10 سال بعد ایک فادر بننا ہے یا ایک مدر بننا ہے. کیا اس کے اندر وہ ساری ویلیوز ہم نے بھر دی ہیں جو اس نے ایک فادر اور مدر بننے کے لیے اس کے لیے ضروری ہیں؟ کیا ہم نے وہ سارے رشتے اس کو نبھانا سکھا دیے ہیں جو اس نے 10 سال بعد وہ رشتے نبھانے ہیں؟ اس نے صرف اپنا نہیں رہنا بلکہ 1-2 خاندانوں کے پورے رشتوں کو نبھانا اس نے سیکھنا ہے. تو کیا ہم ان بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں, یا ہماری مائیں یہ سکھا رہی ہیں کہ تم نے اپنے ہسبینڈ کو لے کر علیحدہ ہو جانا ہے, تم نے اپنے ہسبینڈ کو لے کر ادھر ہو جانا ہے؟ یہ والی چیزیں تو ہمیں بالکل بھی نہیں. ہم نے اپنی نسل کے اندر جو ہے وہ رشتے نبھانا, اور یہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ساری جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکنگ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کمیر کے لوگوں تک میرے اس زبان سے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گی. انشاءاللہ آپ کو اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. میری آج تک کا پیغام جو ہے وہ صرف اور صرف ریلیشن شپ بلڈنگ ہے. لہٰذا خدارا اس بات کو سمجھیے, اس بات کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیجئے کہ ہر بچے کو آپ خاص کر امی ابو بتائیں کہ اس کے کون کون سے ریلیشن شپ ہیں جن کو انہوں نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے اور اپنی اگلی نسل کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. بہت بہت شکریہ جی.